یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کلامہ المنزل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأولين والآخرين. حاضرین و ناظرین و سامعین اکرام والاحتشام، بالخصوص حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رفیق امین حضرت پیر ڈاکٹر محمد ساجد الرحمان مدظ اللہ العالی سجادہ نشین دربار فیض بار بگار شریف. سبحان اللہ. آپ نے جن کلمات سے اپنے خیالات محبت کو بیان فرمایا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ حضور شیخ العالم سامنے بیٹھے ہیں اور یہ ان کو دیکھ دیکھ کے بیان فرما رہا ہے. ان دونوں شخصیات کی دوستی میں سمجھتا ہوں طریقت کی آبرو رہی. جہاں گئے شریعت و طریقت کا مینار بن کر روشنیاں علم کی اور معرفت کی اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بن کر مہکتے رہے، مہکاتے رہے اور دلوں کی دنیا کو عشق رسول سے آباد کرتے رہے اور روح کو گرماتے رہے. وہ تو رخصت ہو گئے اور ان شخصیات میں پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوئی کیسے بلا سکتا ہے. باہر کے آج یادوں میں وہ تسلسل بحمد اللہ قائم ہے. اللہ ان شفقتوں کو اور ان محبتوں کو دوام عطا فرمائے. 2 سال کا عرصہ گزرا ہے. شاید ہی اتنے درد اور اتنے کرب اور اس قدر ہماگیر پریشانیوں میں اہل برطانیہ جبکہ پوری دنیا میں پوری انسانی ضروریت پر دکھ و غم و علم اور رنج و محن کی ایک عجیب کیفیت طاری رہی. چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے. یہاں
موت نے ایک عجیب رقص کھیلا اور بہت خوبصورت شخصیات جنہیں دیکھ کر دلوں کو طمانینت نصیب ہوا کرتی تھی آج یہاں نظر نہیں آ رہے، جن میں آبروئے طریقت جناب خلیفہ پیر عبد الرحمن صاحب جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ہم فرش زمین پر رسول اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، وہ شیخ العالم کی موجودگی میں عرش بری پر محفل سجائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ انہیں اور وہ تمام اہل ایمان جو حالت ایمان میں کورونا کے لقم اجل بنے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت عطا فرمائے اور درجات کی بلندی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، 2 سال کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میرے پیش نظر حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ عرس جو 2 سال منعقد نہ ہو سکا، سال امکان کے دائرے میں آیا ہے، تو 27 مارچ بروز اتوار برمنگھم گمگول شریف مسجد میں انشاءاللہ شایان شان عرس سراپا عرس کا انعقاد ہوگا، اور اس کا جو عنوان علماء ملت اسلامیہ سے مشاورت میں رکھا ہے وہ ہے تحفظ عقائد اہل سنت اور حضور شیخ العالم کا کردار۔ اس وقت جو برننگ ایشو ہے پاکستان میں اور برطانیہ میں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے 50 سالہ شب و روز پر مشتمل وہ تمام مسائل جو برطانیہ میں، دیگر ممالک میں، پاکستان و آزاد کشمیر میں عقائد اہل سنت کے تحفظ میں جو آپ کا کردار رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی عنوان کو پیش نظر رکھ کر عقائد اہل سنت جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، صوفیاء ملت اسلامیہ اور علماء ملت اسلامیہ نے ہر دور میں عقائد کے سرحدوں پر پہرے داری کے فرائض سر انجام دیے ہیں، تو آج پھر وہ تقاضا سامنے آ رہا ہے۔ ہم کسی پر حرف تنقید بلند نہیں کرتے، ہم کسی کے مسلک و مذہب کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے اللہ اور رسول کی محبت کا جو جام پلایا ہے، اس جام میں صحابہ و اہل بیت کی محبت کا وہ نشہ موجود ہے کہ دنیا کے ہر نشے ختم ہو سکتے ہیں، یہ وہ نشہ ہے جو بزرگوں نے سنیوں کو دیا ہے۔ جیتے رہیں تو بھی اس نشے سے مست رہتے ہیں، مر جائیں تو بھی اسی نشے میں مست رہتے ہیں۔ اس لیے برادران طریقت، میں آج پیر صاحب قبلہ کی موجودگی میں آپ تمام اہل ایمان کو اور اہل طریقت کو، برادران طریقت کو دل کی گہرائیوں سے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ 27 مارچ کو مارچ کریں اور پوری دنیا کو یہ سبق ملے کہ سلف صالحین اور اولیاء کاملین جسے جامع طریقت، جامع شریعت اور عقائد کا سبق پڑھا دیں، دنیا کا ہر سبق بھول سکتے ہیں، لیکن عقائد کا اور شریعت و طریقت کا سبق بھولنے والے سنی نہیں ہیں۔ دل و روح میں یہ جہان آباد ہے۔ اس عظمت رفتہ کی یاد سجانے کے لیے آپ تمام کو میں دعوت دینے آیا ہوں، جوق در جوق اس عرس میں آپ شرکت فرمائیں، نوجوان آئیں،
انگریزی میں خطابات ہوں گے اور پیر صاحب قبلہ اس مجلس میں اپنی محبتوں کا اظہار فرمائیں گے۔ میں صرف چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ پیر صاحب نے انتہائی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے محمد یا ربی آپ تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ تفسیر قرطبی میں صاحب تفسیر قرطبی لکھتے ہیں اور وہ عربک ٹیکسٹ جو وہ بیان کرتے ہیں اس سے وہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں لما رأى اللہ سبحانہ وتعالی حرص النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى امتہ فقال یا حبیبی لو شئت جعلت امر امتک الیک۔ اے محمد عربی صبح دیکھوں تو امت کا غم لیے روتے دیکھتا ہوں، شام ہوتی ہے تو اپنی امت کا غم لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، سفر ہو کہ حضر ہو، اپنوں کا ماحول ہو یا بیگانوں کا ماحول ہو، ہر حال میں امت مصطفی وہ اس لیول پر جا چکا ہے کہ میرا نبی امت کے غم میں روئے جا رہا ہے۔ اور اس حرص کو، شفقت اور رحمت کو دیکھا تو صاحب تفسیر قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا حبیبی لو شئتا اگر تو چاہے جعلت امر امتک الیک اگر تو چاہے تو ساری امت کا معاملہ اپنے ہاتھوں سے لے کے تیرے ہاتھوں پہ رکھ دوں، پھر تو جو چاہے گا اپنی امت کے متعلق میں خدا ہو کر تیری رحمتوں کو سامنے رکھ کر تیری امت کے متعلق بھی وہی فیصلہ ہوگا جو تیرا ہوگا، جو تیری مرضی ہوگی امت کے متعلق وہی مرضی میری بھی ہوگی۔ گرامی کہاں شان عبدیت اور کہاں شان الوہیت۔ ایک طرف بندہ ہے اور عبدہ ہے اور دوسری طرف شان الوہیت ہے۔ اللہ رب العزت کے اس کرم نوازی کو دیکھا تو صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت جو ہر وقت موجزن رہتی تھی، آپ نے عرض کیا لا بل انت ارحم منی بہم۔ اے رب ذوالجلال ایک طرف میں ہوں، میری رحمت ہے اور میری امت ہے، اور ایک طرف تو ہے، تیری بندگی اور میری امت ہے۔ میں اور تیرا سلسلہ رحمت اس کا فرق یہ ہے کہ تو رب ہو کر میری امت پر سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ جہاں تیری رحمت ہوگی وہاں میری امت بخشش کے اعزاز سے معزز ہو جائے گی۔ میں اپنی امت کا معاملہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، تیرے ہاتھ میری امت کے لیے سب سے زیادہ ہے۔ اس نبی کے ہم امت ہیں۔ اور ابھی آپ پیر صاحب کے زبانی سن رہے تھے کہ امت کی نبی سے جو نسبت ہے، پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ اتنے بلند مقام پر ہوں گے، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے، کہاں دیکھیں گے، کہاں ملاقات ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا المرء مع من احبہ، جن کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی تم ادھر ہی ہوگے۔ لیکن میں صحابہ کا ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش نبی اور پھر ان کی امتیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے،
یا رسول اللہ ایک تو یہ تھا نا کہ ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے، اور دوسری طرف صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اتنی امتیں ہوں گی، اتنے مرد و زن ہوں گے، جوان ضعیف بوڑھے اور عورتیں بیمار صحت مند ہر کوئی ہوگا، تو آپ کیسے تلاش کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس گھوڑوں کا ریبڑ ہو اور ان گھوڑوں میں 5 کلاں، جس کی پیشانی پر سفید نشان ہو، اگلے گھٹنوں پر سفید نشانات ہوں اور پچھلے گھٹنوں پر بھی سفید نشانات ہوں، تو ان گھوڑوں میں کیا تم اپنے اس گھوڑے کو پہچان سکتے ہو؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم پہچان سکتے ہیں، تو کیسے پہچانو گے؟ کہا اس کا سر بول رہا ہوگا، سفید نشان بتا رہا ہوگا، گھٹنے کے سفید نشان اور پچھلے گھٹنے کے سفید نشانات بتائیں گے کہ ان گھوڑوں میں یہ ہمارا گھوڑا ہے۔ تو اگر تم گھوڑوں میں اپنے گھوڑے کو 5 نشانات سے پہچان سکتے ہو تو اللہ نے میری امت میں بھی ایسے نشانات قائم کیے ہیں کہ جب وہ نشانات سامنے آئیں گے تو لاکھوں کروڑوں امتیوں میں میں اپنی امت کو بھی پہچانوں گا۔ راتی گرامی تو وہ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ نشانات کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اعضائے وضو۔ کیا؟ اللہ اعضائے وضو کا جب تم ہاتھ دھوتے ہو نا، نماز کی تیاری ہاتھ دھوتے ہو، وضو کرتے ہو، دھوتے تم پانی سے ہو، اور قیامت تک اس کا اثر جائے گا۔ پانی سے تم منہ دھو گے، پانی سے تم پیر دھو گے، وضو کرو گے، اعضائے وضو جب وضو کر کے پاک صاف کر کے نماز پڑھو گے تو قیامت کے دن یہ اعضائے وضو اس طرح چمکیں گے، اس طرح چمکیں گے کہ ساری باقی امتوں میں یہ نشانات نہ ہوں گے۔ میری امت کا چہرہ پانی سے دھونے والا خدا اسے جنت کے پانی سے دھو کے اتنا نورانی کر دے گا کہ ہزاروں کروڑوں امتیوں میں میری امت کا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا، ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے۔ تو کسی کے چہرے پر میری نظر جائے گی، کسی کے ہاتھوں پہ نظر جائے گی اور کسی کے پیروں پہ نظر جائے گی، تو جس پر نظر جائے گی ہر ایک اعضائے وضو سے نور چھلک رہا ہوگا۔ اور پھر مزے کی بات نہیں، صرف میں ہی نہیں پہچانوں گا، سارے انبیاء پہچانیں گے کہ ان کے چہرے سے نور نکل رہا ہے، یہ امت مصطفی ہے۔ حضرات گرامی اتنا عظیم نبی اور اتنی عظیم امت، تو پھر درس کیا ہے؟ آپس کا پیار، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ان کا آپس کا پیار وہ معیار جو آنے والوں کے لیے ایک مینار کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحابہ میں کوئی ایسا صحابی نہیں جس کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا جام نہ دیا ہو، کوئی آل رسول ایسا نہیں کہ جس کی پاکی، جس کی طہارت پر قرآن نے سند نہ پیش کی ہو۔ ہم اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہیں جو صحابہ کی غلامی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور آل رسول کی غلامی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ہم صحابہ کی عزت و عظمت و ناموس اس پر بھی پہرا دینے والے ہیں اور آل رسول کی عزت و ناموس پر بھی پہرا دینے والے ہیں۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا، نبی کو سنا، نبی سے قرآن لیا، نبی سے خدا کی معرفت کو وصول کیا، اگلی نسلوں میں منتقل کرتے رہے۔ تو اس امت میں ایسے صحابہ اور ایسے آل رسول ہوں تو پھر اسی امت میں اہل سنت و جماعت وہ ہے کہ جن کی دنیا بھی خدا نے روشن کر دی ہے، جن کی آخرت بھی خدا نے روشن کر دی ہے۔ میں ایک اور حدیث پاک عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن
عمرو ابن العاص مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی تھوڑی دیر کے بعد میری اس مسجد کے مین گیٹ سے جو اندر آئے گا اس کے چہرے پر، اس کی داڑھی میں وضو کے اثرات ہوں گے، داڑھی میں پانی کے قطرے ہوں گے جو اس طرح چمک رہے ہوں گے جس طرح رات کو آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ وہ اندر داخل ہوگا، اپنے پاپوش یہاں رکھ کے کنارے پہ رکھے گا، تو یہ وہ شخص ہے جو جنتی ہے، جو اس کو دیکھے وہ یقین کر لے کہ محمد مصطفیٰ نے اسے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا۔ سارے دیکھنے لگے کہ کون ہے وہ خوش نصیب کہ ابھی آیا نہیں اور نبی نے اس کے داخلے کی شکل کو بھی بیان کر دیا، انداز کو بھی بیان کر دیا، اور چہرے کی رونق اور چمک اور دمک اور رمق کو بھی بیان کر دیا، اور بیٹھنے کی کیفیت کو بھی بیان کر دیا۔ وہ سارے صحابہ دیکھنے لگے کہ کون ہے خوش نصیب جو مسجد نبوی سے داخل ہوگا، داخل ہونے سے پہلے نبی نے اس کے جنتی ہونے کا اعلان پہلے فرمایا۔ آئے، حضور نے جیسے بیان کیا، چہرے پر وضو کے اثرات، گھونٹ لیے ایک سائڈ پہ رکھے بیٹھ گئے، بات ختم ہو گئی۔ دوسرا دن آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج جو شخص میری مسجد میں داخل ہوگا یہ اس کی کیفیت ہوگی، یہ اس کا انداز ہوگا، اور چہرے سے نور نکل رہا ہوگا، یہ بھی جنتی ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں کہ ہم سارے دیکھنے لگے کہ یہ کون شخص ہے، بیٹھے رہے، ادھر میری طرف توجہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں کہ ہم دیکھنے لگے کہ آج خوش نصیب کون ہو۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا جو پہلے دن آیا تھا صحابی، وہی صحابی اسی انداز میں اور اسی اطوار میں مسجد میں داخل ہوئے۔ حضور نے فرمایا اسے دیکھ لو، اسے میری سند نے جنتی بنا دیا ہے۔ تیسرا دن آیا، پھر حضور نے یہی ارشاد فرمایا، وہ پھر داخل ہوئے، بیٹھ گئے، بات ختم ہوئی، نماز مکمل ہوئی اور مجلس منتشر ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں کہ جب وہ جانے لگے مسجد سے باہر تو میں آہستہ آہستہ ان کے پیچھے جانے لگا۔ جب گھر میں داخل ہونے لگے تو عرض کیا، اے صحابی رسول، میرا کچھ معاملہ میرے گھر میں خراب ہوا ہے، میں آج رات آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، آج رات میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، اور دل میں یہ بات رکھی تھی کہ میں دیکھنا چاہوں کہ نمازیں تو یہ پڑھتے ہیں، تجارت یہ کرتے ہیں، صبح و شام ہماری چار نگاہی ہوتی ہے، کوئی ایسا عمل نہیں جو یہ کرتے ہو اور ہم نہ کرتے ہو۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دن کے علاوہ رات کی تنہائی میں جس شخص کو اللہ کے رسول نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، میں رات کی تنہائی میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے انہیں موت سے پہلے جنتی فرما دیا ہے۔ تو آپ نے کہا میں آج رات آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اندر لے گئے، بستر لگایا، کھانا کھلایا، نماز کو مسجد میں پڑھ کے آ گئے، بستر لگایا، سونے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں میں سویا نہیں لیکن ظاہر یہ کیا کہ میں سو گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اس جنتی کا کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند آیا۔ میں ایک رات رہا، میں دیکھتا رہا، سوائے اس کے کہ جب وہ پہلو بدلتے، کبرا اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے، پھر سائیڈ چینج کر لیتے، تہجد ہوتا کا وقت ہوتا، وہ بھی اٹھتے، میں بھی اٹھتا، نماز پڑھتے، پھر مسجد کا رخ کرتے۔ پہلا دن بھی یہی، دوسرا دن بھی یہی، اور رات کو بھی یہی،
3 دن اور 3 رات میں مہمان بنا رہا، دن کا بھی عمل دیکھا، رات کا بھی عمل دیکھا، کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جو اضافے کا باعث ہو، تو میں نے انہیں کہا باللہ علیکہ ان تخبرنی، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا تو بتاؤ کہ وہ کون سا عمل ہے جو تم کرتے ہو اور اللہ اور مصطفیٰ کو اتنا پسند آیا ہے کہ تم مسجد میں داخل ابھی نہیں ہوتا میرا نبی تیرے جنتی ہونے کا نعرہ فرماتے ہیں، وہ کون سا عمل ہے جو تم کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا۔ آج میرے لیے، آپ کے لیے، صوفیت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے آج یہ حدیث پاک جھنجھوڑ کے کہتی ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے، اصل ایمان کیا ہے، باہمی محبت اور ایمان کا معیار کیا ہے۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا سوائے ایک چیز۔ ارشاد فرمائیں وہ کیا ہے؟ فرمائیں یہ جو 2 پہلوؤں کے درمیان میرا دل ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آر یو انڈرسٹینڈنگ؟ بات سمجھ آ رہی؟ یہ جو 2 پہلو کے درمیان میرا دل ہے نا، اس دل میں میں کسی کے لیے بغض، حسد، کینہ نہیں رکھتا، کسی کے لیے، کسی کے لیے اس دل میں نہ بغض رکھتا ہوں، نہ حسد رکھتا ہوں، نہ کینہ رکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو بغض سے، حسد سے، کینے سے پاک رکھا ہوا ہے، شاید اللہ اور مصطفیٰ کو میرا یہ عمل پسند آیا۔ آج معاشرے میں، آج گھروں میں، آج بازاروں میں، آج کوساروں میں ذرا تلاشی لیں، ٹٹول کے دیکھیں، آپ ٹٹولیں یا نہ ٹٹولیں، آپ تلاشی لیں یا نہ لیں، جس کا دل ہے وہ خود فیصلہ کرے کہ اس کے دل میں کتنا بغض ہے، کتنا حسد ہے، کتنا کینہ ہے۔ اگر سیرت رسول کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگیوں کو ایک ترازو پہ لا کے رکھ دیں تو کیا سیاہ ہے، کیا سفید ہے، کیا درست ہے، کیا غلط ہے، یہ سامنے آ سکتا ہے۔ لہذا برادران طریقت اپنے دلوں کو پاک کیجیے، اپنی ارواح کو پاک کیجیے، اپنے کردار کو پاک کیجیے، اپنی افکار کو پاک کیجیے، اور ایمان کا وہ نور جس دل میں سرور بن کے داخل ہو تو وہ کسی کو اپنا مخالف نہیں سمجھتا، وہ اسے اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ اور قرآن نے اس صداقت کو باشگاف الفاظ میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن وہ بھائی بھائی ہیں، خون کے رشتے تم بناتے ہو اور ایمان کے رشتے اللہ فرماتا ہے یہ ہم بناتے ہیں۔ اور جس رشتے کو خدا بنا لے اور ایمان کا دائرے میں آ جائے تو وہ کسی کے لیے بغض، حسد اور کینہ نہیں رکھتا، وہ اس کے لیے محبت رکھتا ہے۔ اسی لیے فرمایا لا شرکیہ ولا غربیہ، کس شرک کی بات کرتے ہو، کس غرب کی بات کرتے ہو، لا الہ الا اللہ کے کلمہ پڑھنے والے یہ قوم رسول ہاشمی ہیں، یہ جہاں رہتے ہیں یہ محبت رسول اور سنت رسول کی خوشبو کو مہکانے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے اس حقیقی سانچے میں ہم سب کو ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور میں بار دیگر جناب سجادہ نشین بغار شریف پیر محمد ساجد الرحمان صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے اور آپ نے حضور شیخ العالم کے لیے جن حقائق اور دقائق پر مبنی خوبصورت کلمات سے ہم سب کو نوازا، ہم سب آپ کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ کل کا بھی خود ہی اعلان جی کیتلے میں خواجگان بغار شریف کا خوبصورت عرس ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ برطانیہ میں خواجگان بغار شریف کے عرس میں ضرور شرکت فرمایا کرتے تھے۔ مجھے بھی پیر صاحب نے حکم فرمایا
میں بھی حاضری دوں گا. آپ کی حد تک مقدور کوشش فرمائیں، اس میں شرکت فرمائیں اور اپنے ایمان، اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے ضرور وقت نکالیں اور وہاں سے بزرگان دین کا خیر. اللہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے. تھوڑا سا ذکر کیونکہ کل 13 آج 12 ہے، کل 13 ہے، اتوار کا دن ہے اور کیتلے میں غوثیہ مسجد میں عرس کا اہتمام ہے. تو آپ اس میں شرکت فرمائیں. ٹائم میرا خیال ہے 2 سے مغرب تک ہے، 4 بجے سے سٹارٹ ہوگا اور مغرب تک یہ جائے گا. تو آپ تمام شرکت فرمائیں. تو تھوڑا سا ذکر کریں کیونکہ معقول ہے. ذکر اصل غذا ہے، یہ اصل غذا ہے اور یہ محفلوں کا نچوڑ ہوا کرتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب بھی اس کلمے کا ذکر کریں، جب اختتام پر پہنچیں تو محمد رسول اللہ ضرور کہا کریں۔ صرف لا الہ الا اللہ اس کو پسند نہیں، نہ اس کو قبول ہے۔ جب آخر میں آپ کہتے ہیں نا محمد رسول اللہ، تو ابتدا سے لے کر انتہا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے خدا قبول فرما لیا۔ وہ واصف علی واصف بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اس میں ٹائم دے رہا ہوں، بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں تو وہ خدا کا تعارف کراتے ہیں، اور جب ادھر رخ ہوتا ہے تو وہ مصطفیٰ کا تعارف کراتے ہیں۔ تو اس کو عملی طور پہ انہوں نے اس طرح ظاہر کیا کہ اس پورے عرش و فرش میں زمین سے آسمان کی طرف لا الہ الا اللہ کی صدا جا رہی ہے، اور عرش سے فرش کی طرف محمد الرسول اللہ کی صدا آ رہی ہے۔ اور اہل ذاکرین کا یہ اعزاز ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو فرش سے عرش کی طرف جاتے ہیں، اور جب محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو عرش سے فرش کی طرف آتے ہیں۔ تو گویا مومن ذاکر چشم زدن میں کبھی عرشی ہوتا ہے، کبھی فرشی۔ تو لا الہ الا اللہ، یہ جب بھی آپ یہ ذکر کریں آخر میں محمد الرسول اللہ ضرور فرمایا۔ اللہ کا ذکر ہے، 2 منٹ کرو تہاڈی مرضی، 1 منٹ کرو تہاڈی مرضی۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ سانس اندر جائے تو اللہ، ہو باہر آئے تو اللہ۔ اس قدر ذوق اور شوق اور محبت سے کریں۔ ابھی عرش و فرش کی بات ہوئی ہے، یہ ذکر اللہ کا پہلے تو کبھی عرشی ہوتا ہے کبھی فرشی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کرنے والا بیک وقت عرشی بھی ہوتا ہے فرشی بھی ہوتا ہے، اور عرش و فرش کے فاصلے کو مٹا کے دعا سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ دروشی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پھر دروشی پڑھے، تاکہ اس کووڈ میں اور اس کے علاوہ جتنے اہل ایمان دنیا سے رخصت میں، خصوصاً خلیفہ پیر عبد الرحمن صدیقی صاحب، ان تمام کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا سلاما قولا من رب رحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الہ العالمین نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج کی یہ محفل اور یہ کلمات طیبات اللہ اپنے دربار میں قبول کرے اللہ اس کا ثواب اس کا اجر کئی گنا بڑھا کے ہم سب کی جانب سے حضور تاجدار عرب و عجم کو توفتاً ہدیتاً عطا فرما الہ العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء مرسلین اہل بیت صحابہ کرام تابعین تبع تابعین جملہ ارواح مومنین مومنات کے بعد جتنے اہل ایمان حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں خصوصاً خلیفہ پیر عبد الرحمن صدیقی صاحب ان کے صاحبزادے اور دیگر اہل ایمان اللہ ان تمام کو ان کلمات طیبات کا ثواب عطا فرمائے الہ العالمین خواجگان موڑا شریف خواجگان نیریہ شریف اور خواجگان بغاز شریف کی ارواح کو بھی یہ ثواب اللہ کریم لمحہ لمحہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرما اللہ کریم ان کے تصرفات میں اضافہ فرما اللہ ان سے محبت کرنے والے ان سے وفا کرنے والے انہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزتوں سے مالا مال فرما اللہ جس قدر بیمار مرد و خواتین یہاں آئے ہیں لائیو دیکھ رہے ہیں اللہ سب کی بیماریاں تن اور من کی جسم و جان کی دور فرما اللہ کریم تجھے تیرے نبی کی رحمتوں کا واسطہ دیتے ہیں تو ہم سب کو اپنی رضا کا جام نصیب فرما رسول اعظم کی محبتوں کا جام نصیب فرما اللہ یہ جتنے اہل ایمان یہاں آئے ہیں اور یہاں رونق کو دوبالا کیا ہے اللہ اس کے بدلے میں سب کو گھروں کی خوشیاں نصیب فرما آل اولاد کی خوشیاں نصیب فرما ہر آزمائش سے ہر دکھ سے ہر اذیت و مصیبت و آزمائش سے خدا آپ سب کی حفاظت فرمائے بے شمار ہماری مائیں اور بہنیں آج اس سینٹر میں آئی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ انہیں دین و دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے اللہ ان سب کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لمبے لمبے سجدوں کا نور نصیب فرمائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں سے نکلے ہوئے گرم گرم آنسوؤں کی کیفیات محبتوں سے مالا مال فرما اللہ جو لا اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما اللہ جو لا اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما جو اولاد والے ہیں انہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما اولاد کے غموں سے خدا سب کو محفوظ فرمائے اللہ جو سفر میں ہیں ان کا سفر بالخیر فرما جو حضر میں ہیں انہیں رحمتوں کے حصار و پیار میں رہنا نصیب فرما اللہ ہمیں شریعت و طریقت کا نور نصیب فرما اللہ کریم اہل سنت و جماعت کے وہ عقائد جو قرآن و حدیث سے مستفاد ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما انہی عقائد پر جینا اور انہی عقائد پر مرنا ہم سب کو نصیب فرما الہ العالمین جناب پیر ساجد الرحمان صاحب کی عمر میں برکتوں میں اضافہ عطا فرما اللہ کریم یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبتوں کی خوشبو کو مہکانے والے اور شریعت کے فیض کو عام کرنے والے اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما تمام مسائل و مشکلات سے نجات عطا فرما الہ العالمین اس مرکز کو آبادی شادابی نصیب فرما اللہ جتنے بھی مراکز اہل سنت ہیں اہل اسلام کے اللہ سب کو اسلام کا قلعہ بنا اللہ سب مراکز سے شریعت و طریقت اور محبت رسول کا پیغام عام کر دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار جس قدر سفید ریش ضعیف لوگ آئے ہیں اللہ تو ان کی سفید داڑھی کو دیکھتے ہوئے انہیں رحمتوں کا لباس نصیب فرما اللہ تو انہیں برکتیں نصیب فرما اپنی رضا اور اپنی چاہتوں کا اعزاز نصیب ربنا آتنا ایک دعا اور کیجئے
جتنے ہمارے جوان ہیں اللہ ان سب کو سوز بلالی نصیب فرمائے، اللہ سب کو صداقت صدیق، عدالت عمر، حیاء عثمان اور شجاعت علی کا نور نصیب فرمائے، صحابہ و اہل بیت کی محبتوں کا خدا جان نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ دنیا کے نقشے پر پاکستان کا نقشہ خدا قیامت تک محفوظ فرمائے۔ افواج پاکستان کے لیے دعا کریں، خدا ہر جوان کو جوش ایمانی سے سرشار رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ پاک ان کی خاص مدد، تائید و نصرت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔